الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله مولانا العلی العظیم۔ سورہ لقمان چل رہی ہے اور سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں اللہ نے بیان فرمائیں اس میں سے ایک نصیحت کا ذکر ہوا۔ آج کی آیات میں مزید حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں اس کا ذکر فرمایا۔ پہلی نصیحت فرمائی تھی کہ توحید کی تاکید فرمائی، اس کے بعد اللہ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد ماں باپ کی اطاعت اور شکر گزاری کا تاکیدی حکم فرمایا کہ میرے حق کے بعد دنیا میں اگر کسی کا حق ہے تو وہ ہے تمہارے ماں باپ کا، اور ماں باپ میں بھی اللہ نے پہلے ماں کی قربانیوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب مفسر و محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت لقمان نے بیٹے کو باپ کی قربانی اور باپ کے حقوق نہیں بتائے، ماں کے حقوق اور ماں کی قربانی زیادہ بتلائی، اس وجہ سے کہ اگر اپنی قربانی بتلاتے تو یہ ہو جاتا کہ اپنی غرض شامل ہے، لیکن اپنی غرض نہ بتلائی اس وجہ سے کہ اگر وہ نصیحت کرتے تو کہنے والے کہہ دیتے کہ باپ بیٹے سے اپنی خدمت چاہ رہا ہے، لہذا ایک عمومی جملہ فرمایا اور اس کے بعد ماں کی قربانیوں کو بتلایا کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ اس ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھائی، یعنی پہلے مدت حمل شروع ہوا، اس میں تکلیفیں ہوئیں، مدت حمل میں نہ جانے کیسی کیسی کمزوریاں آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد پیدائش کے وقت کی تکلیف، اور اس کے بعد دودھ پلانے کا زمانہ، گویا کہ ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش ماں کے لیے تیار کھڑی رہتی ہے۔ اس قربانی کو حضرت لقمان نے ذکر فرمایا کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، وہ اٹھاتی رہتی ہے اور پھر 2 سال تک دودھ پلاتی رہتی ہے۔ اس قربانی کا حق یہ ہے کہ انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اللہ فرماتے ہیں بطور نصیحت کے حضرت لقمان کا ذکر فرمایا کہ اس قربانی کا حق یہ ہے کہ میرا بھی شکر ادا کرو۔ اللہ نے فرمایا وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، مجھے میری طرف یعنی اللہ کی طرف
ماں باپ کو بھی لوٹ کر آنا ہے اور اولاد کو بھی لوٹ کر آنا ہے. یعنی اگر دنیا میں ستا بھی دیا اور اسی طرح ماں باپ کو تکلیف پہنچا دی تو یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے، میں بتاؤں گا اس وقت. یہ دھمکی بھرا جملہ بھی ہو سکتا ہے اور ماں باپ کے لیے راحت بھرا بھی کہ دیکھو اگر پریشانی کبھی اولاد کی طرف سے آ رہی ہے تو میری طرف تمہیں بھی لوٹ کر آنا ہے، اس وقت راحت اور سکون عطا ہوگا. اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک تمہیں مجبور کرے اس بات پر کہ خدا کی نافرمانی کرو تو فَلَا تُطِعْهُمَا، اب ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. روایات میں آتا ہے کہ یہ آیات حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا اور میرا سارا وقت ماں کی اطاعت میں گزرتا تھا، حتیٰ کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا تو میری والدہ مجھ پر بہت زیادہ برہم ہوئیں، غصہ ہوئیں، کہنے لگی کہ بیٹا یہ نیا دین تو کہاں سے لے آیا، اور فرمایا کہ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ تو اس دین سے الگ ہو جا ورنہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اور ایسے ہی بھوکی پیاسی مر جاؤں گی. فرماتے ہیں حضرت سعد بن مالک کہ میں نے اسلام کو نہیں چھوڑا اور میری ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ لوگ چاروں طرف سے مجھ پر طعنہ زنی کرنے لگے، کہنے لگے کہ تو اپنی ماں کا قاتل ہے. حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ 3 دن اور 3 راتیں ایسی گزر گئیں کہ میری ماں نے کچھ نہ کھایا. 3 دن کا فاقہ ہو گیا اور حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی. تو فرماتے ہیں سعد بن مالک کہ میں اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا کہ اماں جان تم مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہو مگر مجھے تم میرے دین سے زیادہ عزیز نہیں ہو. میری ایک جان نہیں اگر 100 جان ہو اور تم اسی بھوک پیاس میں ایک ایک کر کے سب نکل جائیں تب بھی میں آخری لمحے تک اپنے سچے دین یعنی اسلام سے نہیں پھروں گا. اب تمہیں کھانا کھانا ہے یا نہیں کھانا یہ تمہاری مرضی، میں دین اسلام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. کہتے ہیں کہ والدہ مایوس ہو گئیں اور کھانا پینا شروع کر دیا. ایک اور بات معلوم ہوئی کہ اسلام محبت سے پھیلا ہے اور اسی طرح اسلام جس طرح سعد بن مالک نے قربانی دی اس کا ذکر روایات میں آتا ہے، یہ کسی زور زبردستی سے نہیں دی. اور اسی طرح والدہ نے جو بھوک ہڑتال کی تو معلوم یہ ہوا کہ زمانہ جاہلیت کی رسموں میں سے ایک رسم ہے بھوک ہڑتال کرنا یا کھانا نہ کھانا اور پھر اپنے مطالبات رکھنا. یہ تمام کے تمام خرافات، اسلام کے اندر اس چیز کی کوئی جگہ نہیں ہے. بہرحال جب یہ حالات پیش آئے تو یہ آیات نازل ہوئیں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک تمہیں شرک پر مجبور کریں تو فَلَا تُطِعْهُمَا فِي الدُّنْيَا، فَلَا تُطِعْهُمَا تو ان کی اطاعت مت کرنا، یعنی ماں باپ کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہ کرنا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں دنیا میں ان کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنے آپ کو لگے رہنا. یعنی اگر ماں باپ کافر بھی ہوں اور وہ تمہیں کفر پر مجبور کریں تو ایسا نہیں ہے کہ تم ان کو گالم گلوچ کرتے رہو. کافر ماں باپ ہیں تو صاحبہما فی الدنیا معروفا، اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، بھلائی کے ساتھ پیش آؤ. یہ ہے اسلام کا حکم کہ ماں باپ تو کفر پر مجبور کریں لیکن اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ بات نہیں مانیں گے لیکن ساتھ میں ایسا نہیں ہے کہ ان کو دھکا دینے لگے یا ان کے ساتھ بحث کرنے لگے یا ان کے ساتھ زبان درازی کرنے لگیں یا ان کے حقوق کو
حق تلفی کرنے لگے کہ ماں یا باپ آپ کافر ہیں، میں آپ کا خرچہ نہیں دوں گا، نہیں. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے تمام معاملات میں خیر خوبی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے رہو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس شخص کی راہ پر چلنا جو میری طرف رجوع ہو، پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، میں بتلاؤں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. غرض یہ ہے کہ ان آیات میں حضرت لقمان کی اللہ نے اس نصیحت کا ذکر فرمایا کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کے ذکر میں ان سے بیان کی تھی. اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے کیونکہ اس کی ماں نے اسے کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا. کمزوری پر کمزوری برداشت کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ جب مدت حمل شروع ہوتی ہے تو دن بدن کمزوری ماں کے اوپر آتی رہتی ہے. اسی کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا کہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہاں جو 2 سال مدت رضاعت بیان کی گئی ہے یہ مدت رضاعت ہے، اور یہی رائے ہے حضرت امام شافعی کی، امام ابو حنیفہ کی ایک رائے یہی ہے. اسی طرح ایک امام کی یہی رائے ہے کہ بچے کا دودھ 2 سال کے اندر چھڑا دینا چاہیے، اور ایک رائے 2.5 سال کی بھی آتی ہے. بہرحال یہاں مدت رضاعت کا بھی پتہ چلا کہ 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے. اس قربانی کے نتیجے میں حکم یہ ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، یعنی اللہ کا اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، اور تم سب کو میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اے مخاطب، اگر وہ یعنی ماں باپ تم پر یہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو میری خدائی میں شریک قرار دو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی شرک کی، تو ان کی بات مت مانو. لیکن بات نہ مانو تو کیا بحث کرو؟ نہیں، دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہو، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے. اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. سبحان اللہ.